الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا. کرنے کا کام ہے نیت کرنا، اور بچنے کے 7 کام ہے کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، ہم بستری سے بچنا، منی نکالنے سے بچنا، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے بچنا، حیض سے بچنا اور نفاس سے بچنا. 2 کا بیان ہوا، کھانے سے بچنا اور پینے سے بچنا. بتایا گیا کہ 5 راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. اب ایک سوال ہے آپ سے. ایک آدمی نے روزے کی حالت میں سگریٹ یا بیڑی پی لی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ٹوٹ جائے. کیوں؟ 5 راستوں میں سے ایک راستے سے باہر کی چیز اندر گئی. کون سی چیز گئی؟ دھواں گیا، اور اس کے ساتھ تمباکو بھی اندر گیا، اسی لیے کھانا ہضم ہوا. اور نیا آدمی اگر پیے گا تو اس کو چکر بھی آئیں گے. صرف دھواں جانے سے چکر نہیں آتے ہیں، تمباکو کا اثر بھی اندر جاتا ہے. ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور بازو میں چھگن بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو ساتھ میں جا رہے ہیں ان کو بیڑی پینے کی عادت تھی، لیکن رمضان میں تو بیڑی پی نہیں سکتے. چھگن بھائی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے بیڑی جلائی اور پینی شروع کی اور دھواں اڑایا. بازو والے بھائی نے سوچا کہ بیڑی نہیں تو دھواں ہی صحیح، کچھ نہ کچھ صبر تو آ ہی جائے گا. تو انہوں نے دھواں کھینچ لیا، راحت ہوئی. تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کوئی آس پاس میں بیڑی سگریٹ پینے والا ہو تو ذرا بچ کر رہنا چاہیے. اسی طرح ایک شخص کو پیشاب کا بند لگا تراویح کے بعد، ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے پیشاب کی جگہ پر پائپ ڈال دی تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا. روزہ لگ گیا آپ لوگوں کو. روزہ کہاں ٹوٹے گا بھائی؟ عشاء کے بعد روزہ ہوتا ہے، اب روزہ ہے ہی نہیں تو ٹوٹے گا کیسے؟ رات میں پائپ ڈال دی تو صبح میں یہ بندہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ پائپ رات میں ڈالی. اب دن میں وہ پائپ بھی لگی ہوئی ہے، تھیلی بھی لٹکی ہوئی ہے، ناک میں پائپ ڈالی تھی رات میں، صبح صادق کے وقت ڈالی نہیں، پہلے ہی ڈال دی ہے. تو اس پائپ کے ساتھ وہ بندہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب روزے کی حالت میں پائپ ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. آج دوپہر میں پائپ ڈالی تو آج کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ پائپ لگی ہوئی ہے تو کل روزہ رکھ سکتا ہے، پرسوں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آگے چلتے ہیں. تیسری چیز، ہم بستری سے بچنا. ہم بستری کا مطلب ہوتا ہے کہ سپاری یہ دوسری شرمگاہ میں چھپ جائے، آگے کے راستے میں یا پیچھے کے راستے میں چھپ جائے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. ہم بستری ہو گئی، ہم بستری ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی مرد کے ساتھ ایسی حرکت کرے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. سپاری چھپ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور مرد کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی سزا ممکن نہیں. کوئی زنا کرے تو شریعت نے، قرآن کریم نے اس کی سزا بیان فرمائی کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کرو، اور غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے لگاؤ. پیٹھ کھول کے 80 کوڑے لگانے ہیں. 80 کوڑوں کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے،
اکثر ہمارے تمہارے جیسے تو 40-50 میں ہی ٹوں ہو جائے. رجم کس کو کہتے ہیں؟ رجم زنا ثابت ہوا تو کھڈا کھودتے ہیں اور اتنے آدمی کو دفن کر دیتے ہیں. اوپر کا آدمی باہر ہے، پاؤں دفن ہو گئے. اب لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ پتھر مارو. چاروں طرف سے لوگ پتھر مارتے، اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے. اس کو رجم کرنا کہتے ہیں. اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو ہماری ماں بہنوں کی عفت اور عصمت اور ان کی عزت خود ہی محفوظ ہو جائے. 1-2 کو سزا دو، قصہ ختم. یہ سزا ہے زنا کی جو قرآن نے بیان کی. لیکن لواطت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا، اس کی سزا قرآن حدیث میں نہیں آئی، بلکہ حاکم اور بادشاہ کی رائے پر چھوڑ دی گئی کہ سخت سے سخت عبرتناک سزا دو، ایسی سزا دو کہ دوسروں کو عبرت ہو جائے. بعض ائمہ نے فرمایا کہ ایسے خبیث اور ملعون شخص کو دریا کے بیچ میں لے جا کر ڈبو دو. بعض نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے پھینک دو جاؤ. بعض نے فرمایا کہ ایسے خبیث کو آگ میں جلا کر ختم کرو. اس کی سزا دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے. آج کل گے ریلیشن بہت چل رہا ہے، جس کو یہ لوگ جائز بھی قرار دیتے چلے جا رہے ہیں مغرب کی تقلید میں. ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے اور اس چیز کی خباثت اور برائی ان کے سامنے بتانی چاہیے. جب وہ اس کی برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی برائی کو برائی بنا کر کے کم سے کم پیش کریں. یہ بہت ضروری ہے. پہلے زمانہ اور تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بستری سے بچنا. روزے کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں بیویاں حلال ہے. قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شروع میں پورا رمضان بیویاں حرام رہتی تھی، پھر بعض صحابہ کرام سے بھول ہوئی رات میں، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا کہ حضور ہم سے یہ بھول ہوئی، کیا سزا ہے؟ تو اللہ پاک نے نرمی کا معاملہ فرمایا اور رات کے وقت میں بیویاں حلال کر دی گئی. جب آپ افطار کر چکے، مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک بیویاں حلال ہیں. دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں چمٹنا، بوس و کنار کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آدمی 2 طرح کے، ایک وہ جس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کی تو بات ہم بستری تک پہنچے گی یا بات منی نکلنے تک پہنچے گی. ایسے شخص کے لیے چھیڑ چھاڑ بھی حرام اور ناجائز. اور جس کو اطمینان ہے اپنے آپ پر کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس بوسے تک بات رہے گی، تو اس کے لیے جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کا بوسہ لینا روزے کی حالت میں ثابت ہے. تین باتیں ہو گئی، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، ہم بستری سے بچنا. نمبر 4، منی نکالنے سے بچنا. ایک ہے منی نکالنا اور ایک ہے منی نکلنا، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے نکالنا اور ایک ہے نکلنا. اگر روزے کی حالت میں منی نکالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزے کی حالت میں منی نکل جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب سمجھو کہ منی نکالنا کس کو کہتے ہیں اور منی نکلنا کس کو کہتے ہیں. اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو
ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو اور منی نکلے تو اس کو کہتے ہیں منی نکالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں، پھر منی نکل گئی تو اس کو کہتے ہیں منی نکلنا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے کتنی ہی بار نکل جائے۔ مثال سے سمجھو، ایک آدمی نے ہاتھ سے منی نکالی، اس کو نکالنا کہیں گے، دیکھو ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے، پاؤں میں دبا کر منی نکالی، یہ نکالنا ہے، اور کسی چیز کے ساتھ رگڑ کر منی نکالی، یہ نکالنا ہے۔ مستی مذاق کر رہا تھا گھر میں اور اس حالت میں منی نکل گئی تو یہ منی نکلنا نہیں، یہ منی نکالنا۔ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے بیوی کے ساتھ اور منی نکل گئی، بوس و کنار کر رہا ہے اور منی نکل گئی تو یہ منی نکالنا ہوا۔ بنیادی بات یاد رکھیں، ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے یا نہیں؟ اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے تو نکالنا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں ہے تو یہ منی نکلنا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر نیند میں کوئی چیز دیکھی اور احتلام ہو گیا، منی نکل گئی، یا ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت نہیں، آدمی سویا ہوا ہے، یہ منی نکلنا ہے، چاہے دن میں کتنی بار احتلام ہو جائے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے کچھ سوچا اور منی نکل گئی، ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز دیکھی اور منی نکل گئی، ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گناہ کا کام ہے، اس کو گناہ تو ملے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی وزن دار چیز اٹھائی اور منی نکل گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے کسی کی کمر پہ بہت زور سے مارا اور منی نکل گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جرایان کی، اس میں منی نکلتی رہتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، مادہ منویہ نکلتا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ جرایان کی بیماری ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے، ایک ہے منی نکالنا اور ایک ہے منی نکلنا۔ اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت ہے تو منی نکالنا ہوا، روزہ ٹوٹے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں ہے تو منی نکلنا ہوا اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ میں آپ کو قاعدے کی باتیں یاد کر رہا ہوں، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ جب آدمی ایک قاعدہ یاد کر لیتا ہے، 1000 مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور 1000 مسئلے آدمی اگر یاد کرتا رہے، اس سے قاعدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو، آج کل انگریز یہ کہتے ہیں، مغربی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے منی نکالے تو کوئی نقصان نہیں، ایسا ہی ہے جیسے آپ نے تھوکیں گے تو کوئی نقصان نہیں، طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں سے منی نکالیں گے، کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ صحت کے لیے اچھا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تجربے سے مشاہدہ ہوا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ تباہ اور برباد ہو گئے، اور جو مبتلا ہیں وہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے ہاتھ اور انگلیاں پریگننٹ ہوں گی، حمل سے ہوں گی۔ میدان محشر میں پوری دنیا موجود ہے، وہاں یہ بندہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں حمل ہے، پریگننٹ ہے، بڑی بے عزتی ہوگی، انسلٹ ہوگی، لوگ دیکھ کر اس کو ہنسیں گے کہ ہاتھ میں پریگننسی لے کر آیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کون آدمی ہے یہ جس کی ہاتھ اور اس کی انگلیاں پریگننٹ ہوں گی؟ حضور نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے منی نکالنے والے۔ تو اپنے ہاتھ سے منی نکالنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میدان محشر میں بھی ذلت ہوگی، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس میں صحت کا بھی نقصان ہے اور اپنے دین اور اپنے ایمان کا بھی نقصان ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔
اصل بات کیا ہے میرے بھائی، یہ انگریز ننگے پن کو پھیلا رہے، ویڈیو کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، فوٹو کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے ننگے پن کو فروغ دے رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب ننگا پن پھیل گیا تو لوگوں کی ماں بہنیں محفوظ نہیں رہی، بھائی سے بہن محفوظ نہیں، باپ سے بیٹی محفوظ نہیں۔ یہ انگریزوں کے ایسا ہی چل رہا ہے۔ یہ جب پھیل گئی تو وہ بے قابو ہو گئے کہ اب کیا کرے، اب کیا کرے، کیسے پکڑے، کیسے سنبھالے اس مجمع کو جو اپنی شہوت کا شکار ہو چکا۔ تو انہوں نے یہ سب فلسفے شروع کیے، ہاتھ سے منی نکالو کوئی نقصان نہیں، یہ کرو کوئی نقصان نہیں، مرد مرد کے ساتھ رہے جائز ہے کوئی نقصان نہیں، لیو ان میں رہو، بغیر شادی کے مرد و عورت ساتھ میں رہو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو آگ انہوں نے شہوت کی جلائی تھی اس کی تلافی کی یہ صورتیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ ہاتھ سے منی نکالنا حرام اور ناجائز ہے۔ 4 باتیں ہو گئی، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، ہم بستری سے بچنا، منی نکالنے سے بچنا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر، منہ بھر کر، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے بچنا۔ جان بوجھ کر یعنی گلے میں انگلی ڈالے، کوئی چیز ڈالے، مسواک ڈالے اور اس سے قے کرے، یہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر خود بخود قے ہو رہی ہے، بے چینی ہوئی، گھبراہٹ ہوئی اور وومٹ ہو گئی، الٹی ہو گئی، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے 1 مرتبہ ہو چاہے 100 مرتبہ ہو، چاہے منہ بھر کر ہو چاہے ڈول بھر کے ہو چاہے ڈرام بھر کے ہو، کتنی الٹی ہو جائے خود بخود ہو رہی ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ انگلی ڈال کر الٹی کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ الٹی تھوڑی ہے یا زیادہ، منہ بھر کر ہے یا اس سے کم۔ اگر منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ منہ بھر کر کس کو کہتے ہیں؟ قے اور الٹی اتنی مقدار اور کوانٹٹی میں ہو اور اتنے فورس کے ساتھ آئے، اتنی کوانٹٹی میں ہو اور اتنے فورس کے ساتھ آئے کہ اگر آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ رکے، وہ نکل کے رہے گی، یہ منہ بھر کے۔ اور اگر آپ روکنا چاہتے تو رک جاتی، تھوڑی سی الٹی ہے، تو یہ منہ بھر سے کم ہے۔ آپ نے گلے میں انگلی ڈالی اور اتنی سی الٹی ہوئی، ذرا سی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہوگا، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ نے گلے میں انگلی ڈالی اور ایک دم کر کے نکل گئی، بالکل اتنی مقدار میں اور اتنی فورس سے نکلی ہے کہ اگر آپ روکنا بھی چاہتے تو روک نہیں سکتے تھے، تو روزہ ٹوٹ جائے۔ یاد رہے، 5 باتیں ہو گئی، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے، الٹی کرنے سے بچنا۔ نمبر 6، حیض سے بچنا۔ روزے کی حالت میں حیض آ گیا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حیض کے ساتھ روزہ نہیں چل سکتا، جنابت کے ساتھ چل سکتا ہے، یعنی ایک آدمی نے غسل نہیں کیا اور وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض میں ہے اور روزہ رکھے تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی حیض کی حالت میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ روزہ رکھے گی تو گنہگار بھی ہوگی اور روزہ بھی نہیں ہوگا، گنہگار بھی ہوگی اور روزہ بھی نہیں ہوگا۔ حیض سے بچنا ضروری۔ یہاں 2 مسئلے ذرا اہم ہیں، دھیان سے یاد کر لیں۔ روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کھانا پینا ضروری۔ مسئلہ سمجھ لیجیے، روزے کی حالت میں اگر حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کھانا پینا ضروری۔ 3 بجے حیض آیا تو 3 بجے کے بعد کھانا پینا ضروری۔ اگر نہیں کھائے گی، نہیں پیے گی، بھوکی اور پیاسی رہے گی تو حرام کام کرنے کا گناہ ملے گا۔
ایک عورت حیض کی حالت میں تھی اور 3 بجے حیض ختم ہو گئے، تو اب 3 بجے سے لے کر افطاری کے وقت تک بھوکا اور پیاسا رہنا واجب ہے، ضروری ہے، اب کھا نہیں سکتی۔ آدھے دن تک حیض کی حالت تھی تو کھانا ضروری تھا، آدھے دن پاکی کی حالت ہے تو اب کھانے پینے سے بچنا، روزے داروں کی طرح رہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کھاتی پیتی رہے گی اللہ کے گنہگار ہو۔ ہمارے لیے مردوں کے لیے جو میں نے مسائل ذکر کیے، کھانے سے روزہ ٹوٹ گیا، پینے سے ٹوٹ گیا، یا اور کسی چیز سے روزہ ٹوٹ گیا، حیض و نفاس کی حالت نہیں، مرد ہے یا عورت، کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کھانا پینا جائز نہیں۔ ایک آدمی نے بیڑی پی لی 2 بجے، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، نہیں، شام تک تو بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہے، ورنہ 2 گناہ ملیں گے، ایک روزہ توڑنے کا گناہ اور ایک توڑنے کے بعد کھانے پینے کا گناہ۔ ہم نے گلے میں انگلی ڈال کر قے کی، منہ بھر کے قے ہوئی، الٹی ہوئی، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو کھانا پینا شروع کر دو، کھانا پینا جائز نہیں، شام تک بھوکے اور پیاسے رہنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ صرف حیض والی عورت کا مسئلہ ہے کہ حیض آ گیا تو کھانا پینا ضروری، اور حیض بند ہو گیا تو کھانے پینے سے رکنا ضروری۔ 6 باتیں ہو گئی، ایک مسئلہ یاد آیا تو عرض کروں۔ حیض کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ حرام ہے، شوہر کے لیے بھی، اس سے فائدہ اٹھانا، چھونا، دیکھنا یہ حرام ہے اور ناجائز۔ اس سے اوپر کا بدن حلال ہے اور اس سے نیچے کا بدن بھی حلال ہے، لیکن بیچ کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ حیض کی حالت میں ناجائز اور حرام ہے۔ بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے، صحبت بھی کر لیتے ہیں، عام طور پر اس سے بچہ ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر اس حالت میں صحبت ہوئی اور اس سے بچہ ٹھہرا تو وہ پاگل ہوگا یا اس کے جسم میں کوئی بڑا نقص ہوگا، اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ نمبر 7، نفاس سے بچنا۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، 3 بجے ولادت ہوئی تو نفاس شروع ہو گیا، روزہ ٹوٹ جائے۔ نفاس کی حالت میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے، حیض کا جو خون ہے اس کی کم سے کم مدت 3 دن، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، 10 دن سے زیادہ بھی حیض نہیں ہو سکتا، وہ بیماری کا خون ہے۔ نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں، 1 گھنٹے میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ عورت پاک ہے، نہا کر نماز روزہ شروع کرے، ہمت ہے تو شروع کرے، 2 دن میں بھی پاک ہو سکتی ہے، 10 دن میں بھی ہو سکتی ہے، اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ پاک ہو جائیں گی، اور جیسے ہی خون بند ہوا نہا کر نماز روزہ شروع کرنا ضروری۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت، میکسیمم زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر خون چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا تو اس کا اینڈ 40 پر تو ہونا ہی ہے۔ 40 سے اوپر اگر گیا تو اس کو بیماری کا خون کہیں گے۔ 40 دن تک زیادہ سے زیادہ نفاس آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں، پیدائش کے بعد 40 دن تک ناپاکی کا زمانہ، اس سے الگ بھی رہتے ہیں، برتن بھی الگ کرتے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے برتن الگ کر دیے جائے، ان کا بستر الگ کر دیا جائے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا جائے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اسی برتن میں کھانا ہے اور ساتھ ہی میں لیٹنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔
تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 دن تک تو ناپاک رہنا گویا اس کے لیے کمپلسری ہے، وہ بیچاری پاک ہو ہی نہیں سکتی. یہ بالکل غلط ہے. 40 دن سے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے، جس طرح حیض میں عورتوں کی عادت ہوتی ہے، نفاس میں بھی عادت ہوتی ہے. موقع پر ضرورت کے وقت مسئلہ کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے. خیر، بات ہماری پوری ہوئی. روزہ نام ہے ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا. کرنے کا کام ہے نیت کرنا، اور بچنے کے 7 کام ہے کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، ہم بستری سے بچنا، منی نکالنے سے بچنا، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے بچنا، حیض سے بچنا اور نفاس سے بچنا. اب کل انشاءاللہ دوسرا ٹاپک شروع ہوگا. روزے کا پہلا ٹاپک پورا ہوا، روزہ کس کو کہتے ہیں. دوسرا ٹاپک ہے روزے کا وقت کیا ہے. تیسرا ٹاپک ہے روزہ کس پر فرض ہے. انشاءاللہ یہ ٹاپک کل ہم شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.